کہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض فرمان برداری کے ساتھ ادا کرتا رہا۔ ان تمام تعریفات کو اگر آپ غور کریں تو استقامت کے لیے ایک تعریف یا مفہوم مشترک ہے کہ انسان جس عقیدے، جس نظریے کو سچا مان کر اسے تسلیم کر لے تو پھر اس کا اظہار کر کے اس کے متعلق اپنا عمل بھی ظاہر کرے۔ یعنی وہ نظریہ اگر خدا کی پرستش کا ہے تو اسی کی عبادت کرے، دنیا کے تمام خداؤں سے بیزاری کا اظہار کر دے۔ اگر وہ نظریہ نماز کا حکم دیتا ہے تو پھر ہر حال میں، ہر موسم میں، ہر قسم کے حالات میں وہ نماز کی پابندی کرے اور اس کی ادائیگی کرے۔ اگر وہ نظریہ اور عقیدہ جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے تو پھر کسی بھی حال میں جھوٹ نہ بولے، خواہ اس کے جھوٹ نہ بولنے سے خود اسے کیوں نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، کیوں اسے نقصان نہ پہنچتا ہو۔ اگر اس کے عقیدے میں سچ بولنا ہے اور حق کی حمایت کرنی ہے اور حق کی طرفداری کا حکم ہے تو پھر یہ سچ بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی بولا جائے، اور حق کی حمایت اور حق کی طرفداری میں ہر سختی اور ہر قسم کے نقصان کو برداشت کر کے حق کا ساتھ نہ چھوڑے۔ تو عقیدے اور نظریے کے ساتھ یہ وابستگی اور یہ پختگی جو ہے یہی استقامت کہلاتی ہے۔ عقیدے کا اختلاف برداشت نہیں ہوتا۔ دنیا کے جتنی بھی افکار ہیں، جتنی بھی نظریات ہیں، اگرچہ وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہیں، اس لیے وہ درست بھی نہیں ہو سکتے اور پائیدار بھی نہیں ہو سکتے، پھر بھی ان میں سے کسی بھی نظریے اور عقیدے کے حامل گروہ یا معاشرہ جو ہے یا اپنے نظریے اور عقیدے کے ساتھ اتنی گہری وابستگیاں رکھتے ہیں اور اتنا دائمی تعلق کا تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی معاشرہ یا سوسائٹی جو ہے یا حکومت جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ اس نظریے اور اس عقیدے کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر دے۔ مثلا ہر طرف جمہوریت کا ہی ڈھنڈورا ہے، اگر کوئی حکومت جمہوریت کے رستے سے وہاں یا جمہوریت کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو جیلوں کے اندر دھونسا جائے گا، وہ چاہے اپنے گھر میں اندر کیوں نہ ہو۔ وہ اگر اس نظام کو للکارے گا تو وہ اتنے پختہ، کیونکہ وہ اپنے اس کام میں اتنے پختہ ہو گئے ہیں۔ اس طرح کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، اس کے حامل ملک ہیں یا اس کی حکومتیں ہیں، کتنے ہی طریقوں سے انہوں نے لوگوں کے اوپر سختیاں کرنے کے لیے اور لوگوں کے ویوز جو جاننے کے لیے کیا کیا جاسوسی نظام جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں اور اس کے جال پھیلائے ہوئے ہیں، تاکہ یہاں تک کہ بعض ایسے ممالک میں جو ختم ہو گئے ہیں اب، تو ان کی جاسوسی ان کے گھروں کے افراد کے اندر تک تھی، تاکہ حکومت اور نظریے کے خلاف ہونے والی گھر کی چار دیواری کے اندر کی بات جو ہے اور چولہے پر بیٹھ کر بھی کوئی نہ کر سکے، اور وہ حکومت تک پہنچ جاتی تھی اور بات کرنے والے کو سزا دی جاتی تھی، جیلوں میں ٹھونسے جاتے تھے اور عقوبت خانوں میں وہ لوگ گل سڑ جاتے تھے۔ تو عقیدے کا اختلاف جو ہے وہ کشمکش کا موجب ہوتا ہے۔ انسانی تخلیق کردہ عقائد اور نظام کے خلاف جو بغاوت کرنے والا اگر اپنے نئے اختیار کردہ عقیدے میں مخلص اور سچا ہوتا ہے تو اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے، مگر نیا اختیار کردہ نظریہ بدلتا نہیں ہے اور نہ حکومت اسے زندہ چھوڑتی ہے۔ گویا کسی بھی اختیار کردہ نظریے کو نہ فرد چھوڑنا برداشت کرتا ہے اور نہ اس عقیدے کا اجتماعی معاشرہ جو ہے نا وہ کسی کو تبدیلی عقیدہ کی اجازت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں یہاں اختلافات، عقائد اور نظریات پیدا ہوئے اور جنگ جو ہے وہ دائمی دشمنی، لڑائی، فساد اور ان کا باعث بنے۔ اب اختلاف خیال نے شیطان کو بغاوت پر اکسایا اور آج تک جو ہے نا خیر اور شر کے درمیان جو جنگ جاری ہے۔ اختلاف خیال جو ہے اور عقیدے نے آدم کے بیٹوں کو ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ دشمن بنا لیا، تو دنیا پر قتل کی پہلی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی۔ ثابت یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں آج تک جو عقیدہ جو ہے عقیدے سے اور نظریے سے اور خیال سے ٹکرایا ہے، لڑا ہے، یا دوسرے لفظوں میں نظریاتی اختلافات جو ہے نا اس نے اقوام اور افراد کو آپس میں باہم لڑایا ہے،
مقصد یہ ہے کہ عقیدہ اور نظریہ انسان کو آگ میں کودنے، جنگوں میں کودنے اور اس کو برپا کرنے، اپنی اور دوسروں کی جان جو ہے نا اور اس کا جانی دشمن بناتا ہے۔ جب باطل نظریات پر انسانی اور قومی استقامت کا یہ حال ہو تو پھر اسلام کا جو عقیدہ ہے، خالق کائنات کا جو نظام بھیجا ہے، رب کائنات کو رب ماننے کا جو عقیدہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ماننے کا جو عقیدہ ہے، اور ان پر اتاری گئی جو کتاب ہے اس کو سچی کتاب ماننے کا جو عقیدہ ہے کہ وہ خدا کی سچی کتاب ہے، یہ کتاب ماننے کا عقیدہ تو بدرجہ اولا جو ہے نا وہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے جان لڑائی جائے، اس پر ثابت قدم رہا جائے اور اس کے لیے سختیاں برداشت کی جائیں، اور اس کے لیے ہر آزمائش جو آ رہی ہو اس پر پورا اترا جائے، جبکہ انسان کو یہ یقین بھی ہو کہ فرشتے اس کے مددگار ہوں گے، اللہ پاک ان کا محافظ ہوگا، اللہ پاک ان کا نگہبان ہوگا، ان کے لیے غم اور خوف اور ڈر اور ملال اور حزن نہیں ہوگا، دنیا اور آخرت میں انہیں فرشتوں کی رفاقت حاصل ہوگی، اللہ پاک اطمینان بخش ساتھ جو ہے وہ انہیں اس دنیا میں فرشتوں کا ملے گا، اور جنت میں خدا اللہ پاک نے جو وعدے کیے ہیں اس کا کامل اور مکمل یقین بھی ہو کہ وہاں پر یہ چیزیں مل جائیں، تو دین اسلام کی قبولیت کے بعد اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کے نتیجے میں جو بھی پیش آمدہ مشکلات ہوں، جو بھی پیش آمدہ مصائب ہوں، جو سختیاں ہوں، ان سختیوں کا آنا، ایک تو قدرتی طور پر باطل قوتیں جو ہے نا ان کے ساتھ تصادم کی جو صورت ہے وہ لازمی ہوتا ہے، اور یہی تکالیف اور یہی مصائب اور یہی سختیاں جو ہیں وہ اہل ایمان کی آزمائش کا سبب بھی ہوتی ہیں کہ کون اللہ کو اپنا سچا رب کہنے کے اعلان پر ثابت قدم رہتا ہے، اور کون ان تکالیف اور ان مصائب کے ہجوم کو دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگتا ہے اور پیٹھ پھیرتا ہے اور دین اسلام سے وہ منہ موڑتا ہے، اور بالآخر مشکلات اور تکالیف کی ان بھٹیوں میں تپ کر ہی وہ کھرا سونا بنتا ہے اور کندن ہوتا ہے۔ تو جو اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو رب مان کر اس عقیدے پر سختی سے قائم ہوتے ہیں، ان پر اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ان کے اوپر نازل ہو جاؤ۔ فرشتوں کا نزول بھی ضروری نہیں کہ دکھائی دے اور یا آپ محسوس کریں، نہیں، محسوس کیے جانے والے جسموں کے ساتھ، یہ ان جسموں کے ساتھ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی تائید جو ہے وہ کسی کو محسوس ہو جاتی ہے، کسی کو نہیں ہے، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے ان کے مددگار ہوتے ہیں، اور وہ محسوس کرنے والے جو ہے نا وہ محسوس کر ہی لیتے ہیں۔ خدا چاہے تو ایسی بھی ہو سکتا ہے، مگر فرشتوں کے نزول کا مطلب ان کی رفاقت اور ان کی معیت اور ان کے ساتھ جو ہے نا مددگاری کی آواز جو ہے وہ کانوں میں سے سننے کے بجائے دل کی گہرائیوں میں قلبی سکون اور جو دلی اطمینان جس کو ہم کہتے ہیں وہ بن کر اترتی ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول قبر یا موت کے وقت یا میدان حشر میں ہوگا، یہ بھی ممکن ہے، مگر اس آیت کا جو سیاق اور سباق ہے وہ بتاتا ہے کہ زندگی میں دین حق کی سربلندی کے لیے جان لڑانے والوں پر فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے، تاکہ انہیں تسلی ہو کہ وہ بے یار و مددگار نہیں ہیں۔ جس طرح باطل قوتوں کے ساتھ شیطان کی مدد ہوتی ہے، اسی طرح حق کی جو دعوت دیتے ہیں اس دنیا میں اس فرشتوں کے ذریعے اہل ایمان کی جو ہے مدد ہوتی ہے، اور نہ ڈرنے والے خوف نہ کھانے کے الفاظ جامع ہیں کہ یعنی دنیا سے لے کر آخرت تک یہ الفاظ اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہیں۔ فرمایا کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، کہ دنیا کے اندر باطل کی قوتیں خواہ کتنی ظالم اور چیرہ دست ہوں، ان سے خوف مت کھاؤ، ان سے مت ڈرو، اور نہ اسلام کی خاطر دنیا کے آرام اور سکون جو ہے اور جائز اور ناجائز اور آسائشوں اور عیاشیوں اور علائشوں کے چھن جانے پر غمگین ہو جاؤ، کیونکہ جو آنے والی زندگی ہے اور آنے والی زندگی میں جو نعمتیں ہیں جو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہیں،
وہ آپ کے لیے حتماً ہیں۔ اسی مضمون کو سورہ احقاف میں بھی اللہ پاک نے واضح کیا ہے، فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس عقیدے اور اس اعلان پر قائم رہے، انہیں نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، اور نہ وہ غمگین ہیں، اور نہ وہ حزن و ملال میں ہیں، اور نہ وہ غم میں ہیں۔ بے شک یہی لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے، اور ان کے اس عمل کی جزا ہوگی۔ اللہ پاک بھی ہمیں انہی میں سے بنائے۔ اور اسی کو سورہ ہود میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر، کہ اے پیغمبر خدا، اے پیغمبر، تم اور تمہارے ساتھ توبہ کرنے والے جو ہیں کفر اور شرک سے، مسلمان جو ہیں وہ ثابت قدم رہو، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ پاک تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح اس عنوان کو اللہ پاک نے ایک اور صورت میں بھی کسی اور زاویے سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ شورى میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی اسی طرف اللہ پاک کی طرف جو ہے نا وہ بلاتے رہیں، اور اپنے اس مشن میں مضبوطی سے قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ اپنے مخالفین کی باتوں میں نہ آئیں اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں۔ اس سے اللہ پاک کو اپنا رب مان کر اس کی بندگی اور اس کی تابعداری پر ثابت قدم رہنا، یہ بلا شبہ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان نہ سختیوں سے گھبرائے اور نہ تکلیف اور نہ پریشان ہو، نہ ترغیب اور تحریض سے اپنے رستے سے بھٹکائے۔ لیکن کام یہیں پر آ کر ختم نہیں ہوتا۔ منکرین اسلام اور مشرکین مکہ کو جس بات پر اعتراض تھا، جھگڑے اور تنازع کا جو وجود اور جو چیز سبب تھی، مخالفت کی آگ کو بھڑکانے والا جو کام تھا، وہ علی الاعلان اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر کے خدا کو اپنا رب کہہ کر ان کے ارباب اور ان کے خداؤں اور ان کے بتوں کو کھلم کھلا برا کہتے تھے، اپنے عقیدے کا پرچار کرتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں اندر بیٹھ کر گوشہ نشینی اختیار کرتے تو کوئی بھی انہیں منع اس چیز سے نہیں کرتا تھا، اور اگر کرتا بھی تو لوگ کہتے کہ یار یہ تو غاروں میں اور یہ تو بستیوں میں سے دور خانقاہوں میں بیٹھنے والے اللہ اللہ کرنے والے ہیں، کس کو ان سے جو ہے نا کیا خطرہ ہے، یہ تو نہ تقریریں کرتے ہیں، نہ برائی کے خلاف جلسے کرتے ہیں، ہماری گناہ آلود مشرکانہ زندگی کو نشانہ و تنقید کا اور موضوع بھی نہیں بناتے، تقریر بھی اس پر نہیں کرتے، ہمارے خلاف الیکشن بھی نہیں لڑتے، حکومت اور اقتدار سے بھاگنے والے ہیں، ہمارے سیاسی حریف ہیں۔ ہم اسی پر اس کو اکتفا کرتے ہیں اور اسی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔